بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ مجھے کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنیاد پر ہو سکتا ہے کہ ویڈیو اپلوڈ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ لگے۔ ابھی تو سٹارٹ ہے اور مشکل بھی ہو رہا ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کار خیر میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ سبب پیدا کر دے گا۔ تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ میں اپنے طلباء اور طالبات کے نام پہ کر رہی ہوں۔ میرے عزیز طلباء، جیسا کہ ہمیشہ میں آپ لوگوں سے جو ہے وہ ڈفرینٹ موقعوں پر مختلف جو ہے وہ موضوع پر باتیں کرتی رہتی ہوں، تو آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے توبہ کے حوالے سے۔ اگر ہم توبہ کا لفظ دیکھیں تو یہ گہرائی کے انداز سے اس کی گہرائی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ حجرات آیت نمبر 11 میں دو ہی لوگوں کا ذکر کیا ہے، ایک وہ جو توبہ کرنے والے ہیں اور دوسرے وہ جو ظالم ہیں۔ یعنی کہ توبہ کرنے والے وہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور ظالم وہ جو کہ بار بار ظلم اور گناہ کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر دل میں انسان نے توبہ کا خیال کر لیا ہے تو وہ توبہ اس کے دل میں پورے ایمان کے ساتھ ہونی چاہیے۔ توبہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ توبہ کر لی اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر دل جو ہے وہ اسی گناہ کی طرف مائل ہو گیا، بلکہ توبہ سے مراد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس بات کا بھی اہتمام کرے کہ آئندہ وہ کبھی بھی اس طرح کا گناہ نہیں کرے گا۔ اب گناہ کیا ہے؟ گناہ سے مراد یہ نہیں کہ کوئی بہت بڑا گناہ، بعض اوقات چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، چھوٹی مذاق میں کوئی ایسی بات کر دی جاتی ہے جو کہ کسی کی دل آزاری کا باعث بنتی ہے۔ اور آج کل تو یہ بہت ایک ٹرینڈ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی ایک دل کی بات کرنے کے لیے جو ہے وہ بڑے آرام سے ہنستے ہوئے جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں، اور وہ بات جو ہے وہ دوسرے وقت کہنے والے کو بہت بری بھی لگ جاتی ہے۔ تو یہ بھی میرے خیال میں کہ اس چیز سے بھی اجتناب کرنا چاہیے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، اور اس سے بھی توبہ کرنی چاہیے۔ اگر کوئی انسان اس سے زیادہ چوری کا کسی کو عادت ہے، یا بیک بائٹنگ کی عادت ہے، یا بہتان وغیرہ لگانے کی عادت ہے، تو اس سے بھی انسان کو جو ہے وہ اس کام پر بھی اس کو ندامت کا اظہار کرنا چاہیے، اور وہ دل میں اس کا ایک پختہ ارادہ ہونا چاہیے کہ وہ اب ایسا کام نہیں کرے گا۔ اگر وہ کسی کے ساتھ ظلم یا زیادتی اس نے کر لی ہوئی ہے تو کوشش کرے کہ وہ اس سے فوراً معافی مانگ لے، یا تو اگر اس کا حق ادا کرنے والا ہے تو اس کا حق ادا کر لے۔ تو توبہ جو ہے وہ انسان کے دل میں سب سے جو ایک اہم خیال ہے وہ یہ ہے کہ توبہ جو ہے وہ خالصتاً وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کرے۔ اس کا خالی یہ ارادہ نہ ہو کہ نہیں جی اب میں چونکہ گناہ کر نہیں سکتا، میں اس قابل نہیں رہا، تو پھر اس وجہ سے جو ہے وہ میں توبہ کرتا ہوں، نہیں، بلکہ توبہ اور صرف وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے، اور اس وقت کرے جس وقت کہ اس کو احساس ہو جائے کہ اب وہ جو ہے اس کو توبہ کر لینی چاہیے۔ توبہ جو ہے وہ قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر ایک مسلمان مومن کے کردار کا ایک خاص حصہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ مومن گناہوں سے اس طرح ڈرتا ہے گویا وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے، اور اسے یہ خطرہ ہے کہ کہیں یہ پہاڑ اس کے سر پر نہ آ پڑے۔ اور فاسق اور فاجر آدمی گناہوں کو اتنا معمولی سمجھتا ہے جیسا کہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی مکھی اس کے ناک پر بیٹھی ہے اور وہ اس کو آرام سے ہٹا دے گا۔ توبہ کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی اجتناب کریں، یہ گناہ بھی مل کر بڑی تباہی کا سبب بنتے ہیں۔ آخر میں صرف اور صرف سورہ حجر کی آیت نمبر 49-50 کا ترجمہ بیان کروں گی، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا، اے نبی میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں، مگر اس کے ساتھ ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک عذاب ہے۔ تو میری آپ لوگوں سے صرف یہی درخواست ہے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اور ہم لوگ سچے دل سے جو ہے وہ اپنے تمام چھوٹے موٹے گناہوں سے توبہ کریں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں خالصتاً جو ہے وہ اپنے لیے، صرف اللہ کے لیے جو ہے وہ ہم تمام گناہوں سے توبہ کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قریب آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور توبہ تو ہے تو صرف توفیق سے، اور ہدایت صرف توفیق مانگنے سے ہی انسان کو ملتی ہے۔ تو عہد کریں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس رمضان کو جو ہے وہ پورے خضوع خشوع کے ساتھ تمام عبادات کا اہتمام کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔